God bless you अजीज़ तलबा। जमात नहम मज़मून उर्दू सबक नंबर 5 नसू और सलीम की गुफ्तगू। मुसन्नफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद। सिनफ़ अदब के लिहाज से ये एक मज़मून है। अजीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 5 नसू और सलीम की गुफ्तगू का मताला करेंगे। तो सबसे पहले हम उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में मुख्तसर तौर पर जानते हैं, पढ़ते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद 1831 में पैदा हुए और 1912 में वफ़ात पाई। मौलवी नज़ीर अहमद 7 दिसंबर 1831 में मौलवी साद अली के घर पैदा हुए। असल वतन ज़िला बजनूर था। 4 बरस की उम्र में वालिद के साथ बजनूर आ गए। इब्तदाई तालीम मौलवी नसरुल्लाह से अरबी सर्फ़ व नहव, मंतक और फ़लसफ़ा पढ़ा। इसके बाद तालीम मदरसे में हासिल की। दिल्ली कॉलेज में 8 साल तक तालीम हासिल करते रहे। गुजरात में उस्ताद मुकर्रर हुए। 2 बरस डिप्टी इंस्पेक्टर मुदर्रिस बनकर कानपुर आ गए। मौलवी नज़ीर अहमद को अदबी खिदमात के पेश नज़र शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला। मौलवी नज़ीर अहमद पहले नावल निगार हैं जिन्होंने इस्लाह मुआशरा का फ़र्ज़ अपने नावलों के ज़रिए निभाया। मौलवी नज़ीर अहमद हमागीर शख्सियत के मालिक थे। उनका असलूब आसान, सादा और बामकसद है। मौलवी नज़ीर अहमद ने 3 मई 1912 को वफ़ात पाई। उनकी अहम तसानीफ़ में अज़ीज़ तलबा, डिप्टी नज़ीर अहमद की अहम तसानीफ़ में बनातुल नाज़, तौबतुल नसूह, फसाना मुब्तला, इब्नुल वक्त, मुरातुल अरूस, कुलियाते डिप्टी नज़ीर अहमद शामिल हैं। सबक में आने वाले मुश्किल अल्फाज: वबा, आम फैल जाने वाला मर्ज़, आक़बत, आखरत, हड़बड़ा कर, बुखला कर, गुज़श्ता, गुज़री हुई, अहद करना, वादा करना, बलाखाना, ऊपर की मंजिल, तलब करना, बुलाना, खफा, नाराज़, सबब, वजह, हाफ़ज़ा, यादाश्त, कोड़ियों, हज़ारों, बसरो चश्म, दिलो जान से, गो अगरचा, दस्तूर, कायदा, तरीक़ा, भलेमान, शरीफ, इसरार, ज़िद करना, कानो कान खबर ना होना, बिल्कुल इल्म ना होना, ज़मीन में गड़ जाना, शर्मिंदा होना। अज़ीज़ तलबा, सबक को शुरू करने से पहले आपके लिए ये मालूमात होना ज़रूरी है और आपके ज़हन में ये बात होगी कि नावल क्या होता है। नावल वो कहानी है जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर होती है। इसमें ज़िंदगी का कोई एक दौर इस तरह पेश किया जाता है कि वो दौर अपने तमाम तर रंगों के साथ मौजूद होता है। कहानी के वाक़यात के बहाव में एक फितरीपन होता है। इसके किरदार गोश्त पोश्त के इंसान होते हैं जिनमें खामियां भी होती हैं। किरदार के मकालमों की ज़ुबान उनके मर्तबे और मिजाज के मुताबिक होती है। रोज़मर्रा आँखों के सामने होने वाले वाक़यात को मानूस और मरबूत अंदाज में पेश करना नावल है। सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू, इसका मुख्तसर तौर पर जो तारुफ़ है वो जानना सबसे पहले ज़रूरी है। दिल्ली में एक साल हैज़े की सख्त वबा आई। नसू भी दीगर अफराद की तरह इसमें मुब्तला हुआ
اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں سے عاقبت کی فکر ہوئی، عاقبت آخرت۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کا خلاصہ، جیسے کہ میں نے اس سبق کا جو تعارف ہے وہ پہلے بیان کیا ہے کہ دلی میں ہیضے کی وبا پھیلی تو نسو بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ شاید موت قریب ہے۔ مایوسی میں یاد خدا آئی اور وہ دوا کھا کر سو گیا۔ خواب میں مرنے کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو گھبرا کر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے خاندان کی اصلاح کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ زندگی کی بے مقصدیت کا اسے افسوس تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو شریک کیا اور اصلاح کا آغاز اپنے بیٹے سلیم سے کیا۔ گھر کی خادمہ بیدارہ کو سلیم کے کمرے میں جگانے کو بھیجا کہ باپ نے بلایا ہے۔ سلیم 10 برس کا تھا۔ باپ کے بلاوے پر ڈر گیا اور ماں سے وجہ پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ سلیم کے مزید گھبرانے پر ماں نے تسلی دی کہ جا کر اطمینان سے باپ سے ملاقات کرے اور ان کی باتوں کے مطابق وہ جواب دے۔ سلیم ڈرتا ڈرتا باپ کے پاس آیا، انہیں سلام کیا اور ایک طرف ادب سے کھڑا ہو گیا۔ باپ نے پیار سے پاس بلایا اور مدرسہ نہ جانے کی وجہ دریافت کی۔ سلیم نے جواب دیا کہ ابھی گھنٹے بھر کی دیر ہے۔ باپ نے پوچھا کہ مدرسے بھائی جان کے ساتھ جاتے ہو یا الگ؟ تو اس نے کہا بھائی جان تو دوست کے گھر امتحان کی تیاری کے لیے جاتے ہیں۔ باپ نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ گھر میں تاش کی محفل کے باعث پڑھائی میں مشکل پیش آتی ہے۔ باپ نے سلیم سے دریافت کیا کہ کیا اسے بھی تاش کھیلنا آتی ہے؟ سلیم نے جواب دیا کہ وہ ان کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اسے کھیلنے میں ذرا برابر دلچسپی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کھیل میں نہیں ہے۔ باپ کو یہ سن کر سخت حیرانی ہوئی، کیونکہ کچھ عرصہ قبل اس نے سلیم کو کھیلوں کا شوقین پایا تھا۔ اس لیے اس نے سلیم سے اب اس کی ناپسندیدگی کا اصل وجہ پوچھی۔ سلیم نے بتایا کہ آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ ان کی عادتیں سب سے الگ ہیں۔ وہ کسی سے سروکار نہیں رکھتے، بس اپنی پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ گردن نیچی کیے ہوئے اپنی راہ چلتے ہیں۔ ان میں کوئی بری عادت مثلا لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، قسمیں کھانا، جھوٹے وعدے کرنا، طنز کرنا، آوازیں کسنا وغیرہ پائی جاتی۔ وہ سب کو سلام کرتے اور عزت سے پیش آتے ہیں۔
خوش اخلاق اور نماز کے پابند ہیں۔ باپ نے پوچھا، ان تمام باتوں کا تم سے کیا تعلق ہے؟ تو سلیم نے بتایا کہ درمیانہ لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن سبق نہ یاد کرنے پر مولوی صاحب نے ڈانٹا اور اس کے گھر جا کر مل کر پڑھنے کو کہا۔ جب وہ ان کے گھر گیا تو اس کی بوڑھی نانی، جن کو سب حضرت بھی کہتے تھے، ان کو نماز پڑھتے پایا۔ یہ سیدھا سلام کیے بغیر ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر انہوں نے سلیم کو پیار سے بڑوں کو سلام کرنے کی نصیحت کی اور مٹھائی کھلائی۔ سلیم نے بتایا کہ اس کے بعد وہ کافی عرصہ ان کے گھر جاتا رہا۔ وہ اپنے نواسوں کی طرح اسے پیار کرتی اور نصیحتیں کرتی رہی۔ ان کی نصیحتوں کا اثر سلیم کے دل پر ہوتا رہا اور وہ بھی ان کے نواسوں کی طرح نیک بچہ بن گیا۔ اسے تمام برے کاموں اور کھیل تماشوں سے نفرت ہو گئی۔